وكفى والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم. درشی پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 میں بنی اسرائیل سے کچھ وعدہ لیا تھا، اقرار لیا تھا، اس کا ذکر کیا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آپ سے اقرار لیا. میثاقکم، جب ہم نے آپ سے اقرار لیا، وعدہ لیا. کس بات پر وعدہ لیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، تم ہرگز خون ریزی نہیں کرو گے اپنوں کے. ولا تخرجون، اور نہ نکالو گے ان کو اپنوں کو. انفسکم من دیارکم، اپنے شہروں سے. ثم اقررتم، پھر تم نے اس پر اقرار کیا، وعدہ کیا. وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ بھی ہو. تم اس پر کیا ہو؟ گواہ بھی ہو. یہاں پر اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو اس انداز کے اندر بات کو سمجھایا کہ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم، نہ خون ریزی کرو گے اور نہ نکالو گے اپنوں کو. اپنوں سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اپنوں سے مراد اس لیے کو کہا گیا کہ بنی اسرائیل ایک ہی خاندان تھا، یعنی ایک قبیلہ تھا، ایک کنبہ تھا. یوں سمجھیں تو ایک ہی ان کا مذہب تھا اور ایک ہی یہ خاندان تھا. تو اس لیے فرمایا کہ اپنوں کا خون مت کرو اور اپنوں کو اپنے شہروں سے مت نکالو. اس لیے کہ یا تو بعض نے لکھا ہے مفسرین نے کہ اس سے مراد کہ وہ اتنا تنگ کر دیں کہ لوگ دنیا سے اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائے. یا پھر یہ ہے کہ اپنوں کا خون کرنے لگ جائیں، یا چند لوگ اکٹھے ہو کے کسی ایک کو شہر سے قبیلے والے باہر نکال دیں. تو ماشاءاللہ یہ مرض تو ہمارے اندر بھی موجود ہے، باقی تو ہم بھی پیچھے نہیں ہیں. قوم پرستی تو ہمارے اندر بھی ہے، نہیں ہے؟ شاید میں نہ بھول رہا ہوں، ہمارے اندر بھی قوم پرستی تو ہے نا. اتنے نیک پاک تو ہم بھی کوئی نہیں ہیں. بنی اسرائیل والے لوگ کریں تو قرآن اتر آیا. یہ قرآن تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور تذکرہ قصے ان کے بیان کیے، کہانیاں ان کی بیان کی ہیں. مطلب کیا تھا کہ حضور کے زمانے میں وہ بنی اسرائیل والے یہ حرکت وہ کرتے تھے، بیٹھے تھے. مطلب یہ نہیں تھا، مطلب تو اس امت کو سمجھانا تھا. کہانیاں ان کی ہیں، قصے ان کے ہیں، واقعات ان کے ہیں، اور سمجھانا مقصود اس امت کو ہے، راہ راست پہ لے کے آنا اس امت کو ہے. اور یہ خرافات تو ہمارے اندر بھی موجود ہیں.
آپ کبھی دیکھ لو کہ ہمسایہ اگر کوئی اچھا کھا رہا ہے تو ہم ناک میں اس کے دم کر کے رکھ دیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ یہ یہاں سے جاتا کیوں نہیں ہے۔ اگر کوئی تھوڑا سا امیر ہے تو وہ غریب کو ایسا جنازہ نکالے گا کہ اس کے پاس اگر کوئی ایک آدھ کنال یا 2 4 5 10 مرلے ہیں تو یہ کلی لگا کر بیٹھ جائے اور یہ اتنا مجبور ہو جائے کہ یہ بھی بیچ کر مجھے خود یہاں سے نکل جائے۔ اور پھر ہمارے اندر ایک اور جرثومہ بھی موجود ہے، ہم کہتے ہیں میں امیر ہوں میرے ساتھ غریب رہے، میری حد تک ہو جائے گی کہ میرے ساتھ غریب کا گھر ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن کیوں بن گیا؟ یہ خرافات تو ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ ہمسائے کو تو ہم بھی ماشاءاللہ سکھ کی نیند نہیں سونے دیتے، سونے دیتے ہیں بھائی؟ سکون اور چین تو ہم بھی نہیں لینے دیتے۔ ہمسایہ تو دور کی بات ہے نا، میرے خیال کے اندر ہم بس پہ بیٹھ جائیں نا، بس پہ، میرے ساتھ تو اکثر یہ واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن اب ہم کیا کریں بابا، ہم تو درویش آدمی ہیں، صوفی آدمی ہیں، ہم تو جھگڑے والے ہیں ہی نہیں، ہم تو جھگڑتے ہی نہیں ہیں نا۔ آپ کبھی دیکھ لیں کر کے، 3 کی سیٹ ہو تو 2 بیٹھے ہوئے ہوں تو تیسرا آ جائے تو اس کو بیچارے کو پوری سیٹ نہیں ملتی، اس کو تو ایسے ایک پاؤ ملتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، ہوتا ہے، اس کو تو سیٹ میں سے 1 پاؤ ملتا ہے، وہ بیچارے کے اوپر ظلم نہیں ہے کہ کرایہ اس نے پوری سواری کا دیا، پوری سیٹ کا دیا، ملا اس کو 1 پاؤ سیٹ کا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بیچارہ کبھی ادھر والا پاؤں یوں کرتا ہے، کبھی ادھر والا یوں کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کون سے عذاب میں آ گیا، بیٹھ گیا تب بھی مرا ہے، اس سے بہتر تھا کھڑا ہی رہتا، وہ ٹھیک تھا۔ یہ کون ظلم کر رہا ہے؟ کوشش ہوتی ہے 2 کی کہ یہ تیسرا نہ بیٹھ جائے یہاں پر، ہم نے حق مارا ہے، ہم نے دوسرے کو نکالنے کی کوشش کی۔ تو قرآن نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا یہاں پر، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، اس بات پہ وعدہ لیا تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو، 1000 بار، کروڑوں، لاکھوں بار اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب تعالیٰ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اللہ نے موت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، عزت رب نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ وگرنہ یقین جانو اگر یہ 3 چیزیں بھی دنیا والوں کے پاس آ جاتی تو آج کوئی تمہیں عزت والا نظر نہ آتا، تھوڑے پیسے والا، وہ تو بیچارہ ذلیل اور رسوا نظر آتا۔ آج بھی ہم اس کو رسوا کرنے میں کمی نہیں کرتے، میرے خیال میں ہم یہاں سے اس کو نکالنے کے لیے اتنے تیار ہو جاتے کہ اس کو اپنی قبر کی جگہ بھی نہ ملتی۔ یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں خزانہ رکھا ہے رزق کا، وگرنہ تو جتنے امیر ہیں وہ غریب کی 1 سو کی روٹی کا لقمہ بھی چھیننے کے لیے تیار ہوتی، سو کی روٹی کا 1 لقمہ بھی چھیننے کے لیے تیار ہوتے، وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار نہ ہوتے کہ یہ خوش ہو کر کے یوں کیوں کھا لے۔ علماء نے کتابوں میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کریم حکمران بھی ایسا ظالم مسلط کر دیتا ہے، حکمران پھر ظالم مسلط ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ اگلی بات مزے کی ہے، جیسی حکمران کی سوچ ہوتی ہے اللہ ویسی چیزوں میں برکت اٹھا لیتا ہے۔ اس کی اگر سوچ گندی ہوئی، ناقص ہوئی تو اللہ چیزوں میں سے برکتیں اٹھا دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک بادشاہ تھا، بادشاہ وہ اپنے وزیروں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا تو اسے پیاس لگی، پانی نہ ملا، تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ آپ ذرا شکار دیکھیں اور میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ کہتے تھوڑا دور گیا تو اس نے ایک باغ دیکھا، بڑا خوبصورت باغ تھا،
اور باغ انار کا تھا، بڑے خوبصورت بڑے اچھے انار لگے ہوئے تھے، بڑے اچھے انار لگے ہوئے تھے۔ اس نے اس باغ کے مالی سے کہا، اس نے کہا بھائی مجھے پیاس لگی ہے، بتایا نہیں۔ اور وہ مالی اتنا نیک تھا، اتنا اللہ والا تھا، مالک تھا باغ کا، بہت نیک تھا، تو اس نے یہ نہ بتایا کہ میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا مجھے پیاس بڑی لگی ہے، پانی مل سکتا ہے؟ وہ اللہ والا تھا، اس نے کہا پانی آئیں آپ بیٹھے، میں آپ کو انار کا جوس پلاتا ہوں، انار کا جوس پلاتا ہوں۔ اس نے بسم اللہ پڑھی، ایک کٹورا لیا اور ایک انار توڑا، اس کو نچوڑا، تو ایک انار میں وہ برتن جو تھا، وہ کٹورا جو تھا، وہ بھر گیا جوس کے ساتھ۔ اس نے اس کو پیش کیا، اس نے کہا پیئیں، اور اس میں ایک بڑی لذت تھی، بڑا مزہ تھا، اور وہ حیران ہوا، اور وہ تو بادشاہ تھا نا۔ اس کے ذہن میں فطور اٹھا، میری رعایا میں، میری ملکیت میں اتنا اچھا باغ، اور اتنی دور میرے اپنا علاقے سے، شہر سے اور جنگل میں اتنا اچھا، سلطنت تو میری ہے یہاں تک، اور اتنا قیمتی باغ، اتنے اچھے انار اس پہ، اتنے جوس والے، اور اس پہ ٹیکس ہی کوئی نہیں۔ فطور اٹھا، نے کہا اس پہ تو بڑا ٹیکس ہونا چاہیے۔ اس نے اس پہ ٹیکس کے بارے میں سوچا، اور اس باغ کے مالک سے کہا کہ میری پیاس بجھی نہیں ہے، اور مل جائے گا؟ اس نے کہا مل جائے گا۔ اس نے وہ کٹورا رکھا، ایک انار توڑا، نچوڑا، کچھ نہ بنا، دوسرا توڑا، وہ نچوڑا، کچھ نہ بنا، تیسرا توڑا، نچوڑا تو آدھا ہوا، حتیٰ کہ اس نے 5-6 انار اس کے اندر نچوڑے تو وہ ایک کٹورا بھرا۔ تو بادشاہ حیران ہوا، سیانا تو تھا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ پہلے ایک انار سے ایک کٹورا بھر گیا، درخت بھی وہی ہے، درخت بھی نہیں بدلا، سائڈ بھی وہی ہے، اتنے انار توڑے تو کٹورا نہیں بھرا، نچوڑے تو۔ وہ اللہ والا تھا، تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا لگتا ہے بادشاہ وقت کے دل میں، نیت میں فطور آ گیا، بادشاہ وقت کی نیت میں فطور آ گیا۔ اب بادشاہ تو سامنے تھا، لیکن اس کو بڑی دل ہی دل میں بڑا عجیب سا محسوس ہوا، تو اس نے نا دل ہی دل میں، اور اس کو آزمانے کے لیے کہ یہ واقعی اللہ کا کتنا نیک بندہ ہے، دیکھوں تو صحیح، اس نے اپنے ذہن میں خیال کو بدلا، کہا نہیں اس پہ تو ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ پینے کے بعد اس نے کہا اور مل جائے گا؟ اس نے کہا مل جائے گا۔ تو دوبارہ اس نے پھر ایک انار اسی سائڈ سے توڑا تو نچوڑا تو وہ پیالہ بھر گیا۔ کمال ہے، اب پیالہ بھر گیا۔ تو وہ ہنس پڑا، اس نے کہا لگتا ہے بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی، لگتا ہے بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی۔ تو نیتوں پہ بڑا اثر ہوتا ہے، جب حکمران بڑوں کی نیتیں ٹیڑھی ہو جائیں تو اللہ اشیاء میں سے برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ پھر کہاں سالیاں پڑتی ہیں، پھر چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ چیز نظر نہیں آتی، افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن نے معاشرے کے اندر رہنے کا طریقہ بتایا ہے، یہی بتایا، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے ایک اقرار لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اور فرمایا لا تسفکون دماءکم، وہ وعدہ یہ تھا کہ ہرگز تم اپنوں کا خون نہیں نکالو گے، قتل نہیں کرو گے، خون ریزی نہیں کرو گے، اور فرمایا کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنوں کو کبھی بھی اپنے علاقے سے نکالو گے نہیں، اپنے علاقے سے نکالو گے نہیں، ان کو یہاں سے اپنے شہر سے باہر نہیں نکالو گے، تھوڑی سی لڑائی ہو گئی تو چل بھائی نکل، یہ نہیں کرو گے، اس کا گہراؤ اتنا تنگ نہیں کرو گے کہ وہ بیچارہ مجبور ہو جائے اور کہے یہ سنبھال لو، ایسا نہیں کرو گے۔ کیا نہیں کرو گے؟ ایسا نہیں کرو گے۔ اسلام نے تو بڑا پیارا طریقہ دیا ہے، اسلام نے کہا ہے مکہ سے آنے والے جب آئے تھے تو مدینہ والوں نے گھر بھی لیے تھے، یہ تھی اخوت،
یہ تھی محبت، یہ تھا بھائی چارہ۔ انہوں نے تو باغ میں سے بھی حصے دیے تھے، تجارت میں سے بھی دیے تھے، انہوں نے تو بہت ساری چیزوں میں حصے بانٹ بانٹ کے دیے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، غالباً حضرت عبد الرحمن کے بارے میں آتا ہے کہ جب مدینہ آئے تو انصاری صحابی، بڑا خوبصورت واقعہ ذہن میں آ گیا، انصاری صحابی، اس نے اپنا ایک گھر دیا، رہنے کی جگہ دی، اور اس کے پاس 2 بیویاں تھیں، تو اس نے ایک کو کہا میں طلاق دیتا ہوں، تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ میں کہا نہیں یہ کام نہ کر۔ پھر انہوں نے ان کے لیے ایک مکان خریدا، ایک مکان خریدا کہ عبد الرحمن یہ مکان تیرے لیے، ایک دکان خریدی، اس کے اندر کوئی تجارت کی چیزیں رکھی کہ تیرے لیے۔ یہ بھی تو نبی کا شاگرد تھا نا، خودداری سیکھی ہے حضور سے انہوں نے اس طریقے سے۔ کہا آپ ایسے کر سکتے ہیں، آپ مجھے یہ چیزیں نہ دیں، میں نے حضور سے خودداری سیکھی ہے، آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں، منڈی کا راستہ بتا دیں۔ حضرت عبد الرحمن منڈی میں جانے لگے، کچھ ہی دنوں میں عصر سے مغرب منڈی جاتے، تجارت کرتے۔ اللہ پاک نے اتنی تجارت میں برکت ڈال دی، اتنی تجارت میں برکت ڈالی، تو حضرت عبد الرحمن نے اس تجارت میں سے 2 گھر خریدے، 2 غلام خریدے۔ وہ خرید کر کے انصاری صحابی کے پاس آئے، فرمایا یہ ایک گھر اور ایک غلام تیرا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا؟ کہا تو نے جو اتنا کچھ کیا ہے تو میرا بھی تو حق بنتا ہے نا، تیرے ساتھ بھی اتنا معاملہ طے کروں۔ صحابہ اکرام میں ایسے پیار بھی تھا، محبت تھی، ایک دوسرے کو تنگ نہیں کیا۔ اگر وہاں پر یہ ایک دوسرے کی عزت ادب و احترام نہ ہوتا، محبت نہ ہوتی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محبت سکھائی، رہنا سہنا سکھایا، رہنا سہنا سکھایا۔ میرے عزیز دوستو، تفسیر مظہری والوں نے لکھا ہے اس آیت سے مراد بہت زیادہ جو خاص طور پہ کہا گیا، تاکید کی گئی، وہ ہمسایوں کو نشانہ بنایا گیا کہ تم کبھی اپنے ہمسایوں کو تنگ نہ کرو، اذیت نہ پہنچاؤ، اذیت نہ پہنچاؤ اس کو۔ صحابہ اکرام نے زندگی کا طرز عمل دیا ہمیں، بیٹھنا اٹھنا، محبت، پیار، شفقت، ایک دوسرے سے جتنی محبت ہو سکتی تھی صحابہ اکرام نے نمونہ بن کے ہمیں دکھائی ہے۔ اگر یہ ماحول نہ ہوتا، مجھے بتائیے ذرا، کوئی کہاں سے آیا تھا، کوئی کہاں سے آیا تھا، کوئی کہاں سے آیا تھا۔ آج ہم یہاں پر زیادہ نہیں، میں بس آخری 1 منٹ کی بات کر دوں کیونکہ آج ذرا دوستوں نے سفر کرنا ہے، تو زیادہ نہیں، میں کہتا ہوں ہم 100 بندے کا انتظام مختلف علاقوں سے کر کے یہاں بٹھا لیں، اور زیادہ دن نہیں، ہم 10 دن کے لیے یہاں بٹھا لیں۔ میں دیکھتا ہوں یہاں اتفاق کے ساتھ ہم کیسے بیٹھتے ہیں۔ بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے، ضرور ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کھٹکا پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ تو اسلام بھی نہیں لے کے آئے تھے، اسلام سے پہلے تو یہ خون کے پیاسے تھے، اسلام سے پہلے تو خون کے پیاسے تھے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ابو جہل کون تھا؟ ہر وقت اپنی جھولی میں روڑے پتھر ڈال کے نبی کے پیچھے بھگتا تھا مارنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا ہر دور میں، ہر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون، ہر نبی کے دور میں ایک فرعون رہا۔ حضور نے فرمایا لوگوں، میرے دور کا فرعون ان سے زیادہ سخت تھا، اور وہ میرے دور کا فرعون وہ ابو جہل ہے۔ اتنا سخت میرے نبی کا دشمن، ہر وقت اس کی سوچ یہ تھی کہ کوئی موقع ملے میں پیغمبر کا گلا کاٹ دوں، اتنا بڑا دشمن تھا۔ لیکن اللہ پاک نے جب لیا تو اسی کے گھر سے، اسی کا نطفہ، اسی کا فرزند، اسی کا بیٹا لیا۔ اور لیا کیسے؟ حضور کا اتنا شدائی، اتنا پیارا، اتنا غلام بنا دیا، اتنا محبوب بنا دیا کہ آج جنگ کا میدان ہے، زخموں سے چور پڑا ہے، زخموں سے چور پڑا ہے،
اپنے عزیز سے کہا پانی کا گھونٹ چاہیے، وہ پانی لے کے اس کے پاس پہنچا ہی تھا، اگلا صحابی زخموں میں پڑا تھا، اس کی ہلکی سی بالکل ہلکی سی آواز کانوں میں سنائی دی، اس نے کہا ہائے پانی، تھوڑی سی آواز میں کہا یہ اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا ہے، اکرمہ نام ہے، رسول اللہ کا غلام ہے، آپ لبوں پہ جان آئی پڑی ہے، کہتا ہے میری پرواہ نہ کر، میرے بھائی کو پانی دے دے، میرے بھائی کو پانی دے دے، میری خیر ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہوا ان کو؟ کیا یہ اسی دنیا میں نہیں رہتے تھے؟ یہ اسی سرزمین پہ نہیں رہتے تھے؟ کتنے سخت باپ کا بیٹا تھا۔ یہ کبھی مت کہو، اللہ جب دل بدلتا ہے تو جتنا زیادہ متشدد ہوتا ہے اللہ اسی کی نسل سے اتنا زیادہ کام لیتا ہے، یہ یاد رکھنا، اللہ اتنا زیادہ کام لیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، زمین بھی وہی ہے، گھر بھی وہی ہے، پرورش بھی اسی میں پائی ہے، لیکن باپ کتنا مخالف ہے، اور اس کے اوپر اللہ کے محبوب کا رنگ چڑھا، حضور کی محنت کا رنگ نظر آیا، آپ جان دے رہا ہے، کہتا میری پرواہ نہ کر، بھائی کو دے دے پانی۔ میرے آقا نے یہ پیار سکھایا ہے، محبت سکھائی ہے، تو اسلام نے اسی کا، اس آیت کے اس رخ کا اسلام نے توڑ پیدا کیا ہے۔ اسلام کہتا انہوں نے وعدہ کیا تھا، پھر گئے، اپنوں کا خون کرنے لگے، اپنوں کو نکالنے لگے اپنے علاقوں سے، شہروں سے، ضلع وطن کرنے لگے۔ فرمایا اسلام نے اس کا ایک دوسرا نمونہ دیا ہے، اسلام نے ایک جگہ پہ محبت میں بٹھا دیا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سب کو وہ پیار اور محبت نصیب فرمائے۔